اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 2، الکافی، جلد نمبر 1، باب نمبر 5، حدیث نمبر 8۔ عزیزان گرامی، کل امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی ہے اس کتاب میں، اس کا تذکرہ کر رہی تھی کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ستاروں کی مانند ہیں، اور جس طرح ستارہ روشن ہو کے اس آسمان پہ چمکتا ہے، اسی طرح ہم ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، اور جس طرح ستارہ چیزوں کو روشنی دیتا ہے، اسی طرح ہم ائمہ اہل بیت انسانوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو امام اس طرح سے کلام کیا کرتے تھے کہ جس کے لیے یہ بات کہی گئی ہے وہ سمجھ جائے۔ اب ہم تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں کہ انما نحن کا نجوم السماء، یہاں پر مشبہ کون ہے؟ انہم، یعنی اہل بیت علیہم السلام کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ نجوم سے، نجوم السماء، آسمان کے ستاروں سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ائمہ کو امت کے اوپر ہادی بنا کر بھیجا، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی بھیجے، تو یہ ہادی ہماری ہدایت کے لیے ہے، یہ ہادی ہدایت کرتے ہیں۔ پرانے دور میں بلکہ آج کے دور میں بھی صحراؤں میں اور سمندروں میں یہ طریقے رائج ہیں، یعنی آج کے اتنے ماڈرن دور میں بھی یہ طریقے رائج ہیں کہ اگر راستے کو معلوم کرنا ہے تو ستاروں کے ذریعے سے راستے کو معلوم کیا جاتا ہے۔ گویا کہ ستارہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ ادھر جاؤ، یا یوں کہوں کہ مشرق، مغرب، شمال و جنوب انہی کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں۔ ستارے پرانے زمانے میں تو بہت اہمیت رکھتے تھے۔ یہاں پر بھی وجہ تشبیہ یہی ہے کہ جس طرح آسمان کے ستارے رہنمائی کرتے تھے، اسی طرح ائمہ علیہم السلام بھی رہنما ہیں۔ جس طرح ایک ستارہ غائب ہو جائے دوسرا نکل آتا ہے، پھر غائب ہو جائے تو تیسرا نکل آتا ہے، اسی طرح امام کے بعد امام آتے ہیں، وہ امت کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ انما نحن کا نجوم السماء، ہم آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے آسمان کو دنیا سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح دنیا کے آسمان سے زمین والے ہدایت پا لیتے ہیں، اسی طرح جو آسمان دین ہے، دین الہی کا جو آسمان ہے، اس سے بھی لوگ ہدایت لیتے ہیں۔ کلما غاب نجم، کہ اب یہ وجہ تشبیہ کو بیان کر رہا ہے۔ طلع نجم، جب بھی ایک ستارہ غائب ہو جاتا ہے تو دوسرا ستارہ آ جاتا ہے، یعنی اسی جگہ پر جہاں اس کی زندگی تمام ہو جاتی ہے، اللہ ایک اور ستارے کو پیدا کر دیتا ہے، ایک اور ستارے کو بھیج دیتا ہے، تاکہ وہ ستارہ لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے۔ اسی طریقے سے آسمان دین الہی کی طرف آ جائیں کہ جب امام جس کو دیکھ کر لوگ ہدایت حاصل کرتے تھے، جس کو دیکھ کر لوگ گمراہی سے بچتے تھے، جب بھی ایک امام شہید ہو جائے یا اس دنیا سے چلا جائے تو اللہ دوسرے امام کو وجود دیتا ہے، دوسرے امام کو خلق فرماتا ہے، اور دوسرے امام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے منسوب کرتا ہے۔ یہی نظریہ الکافی میں آیا ہے اور تواتر سے آیا ہے کہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ اشارہ ہے
کہ امام کے بعد ایک امام آئے گا۔ آگے دیکھیں کہ حتی اذا اشرتم، یہاں تک کہ اگر تم اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرنا چاہو یا اپنی گردنیں لمبی کرنا چاہو تو اللہ تمہارے ستارے کو تم سے غائب کر دے گا۔ اس جگہ پر مراد دراصل یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ پہلے فقرے میں غیب اللہ و انکم نجم، کیونکہ پہلے فقرے سے یہ تو پتہ لگ گیا کہ امام کس کی مانند ہے، نجم کی مانند، یعنی ستارے کی مانند ہے۔ امام کو ستارے سے تشبیہ دی ہے کہ امام جائے گا تو دوسرا امام آ جائے گا، اور یہی غیبت امام زمانہ پر دلیل ہے۔ کل کے درس میں یہیں سے آگے لے کے چلوں گی، آج اس دعا کے ساتھ کہ مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو اور مولا ہمیں اپنے ناصرین میں شمار کریں، ہماری یہ قلیل سی عبادت قبول و منظور فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔